कहानी के आगाज में हम देखते हैं कि एक शख्स अपना काम मुकम्मल करने के बाद मशीन बंद करने ही वाला होता है, मगर अचानक इसकी नजर पड़ती है कि केबिन का दरवाजा किसी भी तरह बंद नहीं हो रहा। अपनी कई साल पुरानी मुलाजमत बचाने के फिक्र में वो हिफाजती असूलों को नजरअंदाज करते हुए सीधा मशीन के अंदर दाखिल हो जाता है। इसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि इसका ये फैसला चंद लम्हों में एक खौफनाक हादसे में बदलने वाला है। इसके जहन में सिर्फ यही बात चल रही होती है कि किसी तरह इसकी नौकरी महफूज रहे। वो हल्का सा ट्रे को अपनी जगह से सरकाता है और फौरन केबिन का दरवाजा बंद हो जाता है। दरवाजा बंद होते ही मशीन के सेंसर्स को महसूस होता है कि सब कुछ दुरुस्त है, लिहाजा मशीन खुद कार तरीके से चल पड़ती है। बाहर खड़े मजदूर जैसे ही आवाज सुनते हैं फौरन इसे बचाने के लिए दरवाजा खोलने की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन इसी वक्त सुपरवाइजर इन्हें रोक देता है क्योंकि ये मशीन बेहद महंगी होती है और अगर इसे नुकसान पहुंच गया तो वो सब मिलकर भी इसका मुआवजा अदा नहीं कर सकेंगे। इस कार मशीन अपना अमल मुकम्मल करके बंद हो जाती है। इसी दौरान एक रोबोट आता है और मैक्स को वहां से निकाल कर महफूज जगह पर पहुंचा देता है। अगरचा इसकी जान बच जाती है, लेकिन शदीद रेडिएशन की वजह से इसकी हालत इंतहाई खराब हो चुकी होती है। इसके जिस्म के अज़ा तेजी से नकारा होने लगते हैं और डॉक्टरों के मुताबिक अब इसके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए हैं। जब कंपनी के बड़े मालिक को इस हादसे की खबर मिलती है तो वो मैक्स की मदद करने या इसे कोई मुआवजा देने की बजाय वो अपने गुंडों को हुक्म देता है कि इसे फौरन बाहर निकाल दो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इसके नए बिस्तर या चादरें खराब हों। वो गुस्से से कहता है मैं ये बिस्तर खराब नहीं करना चाहता, इसे फौरन यहाँ से बाहर निकालो। इसके बाद वो सुपरवाइजर को हुक्म देता है कि मैक्स को सिर्फ 5 दिन की दर्द कम करने वाली दवा दे दी जाए। दवा भी इसके हाथ में देने की बजाय इसके मुंह पर फेंक दी जाती है और इसे फौरन वहां से चले जाने का कह दिया जाता है। काम से वापस लौटते वक्त मैक्स को ऐसा महसूस होता है जैसे मौत इसके सामने खड़ी हो। अब अगर इसे जिंदा रहना है तो इसे हर हाल में बेल्जियम जाना होगा, क्योंकि वहां मौजूद जदीद मेडिकल केबिन ही इसका इलाज कर सकती है। 21वीं सदी के इख्तिताम तक शदीद आलूदगी और बेतहाशा बढ़ती हुई आबादी की वजह से जमीन तकरीबन खंडर बन चुकी थी, जहां इंसानों के लिए जिंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल हो गया था। इसीलिए दुनिया के अमीर लोगों ने आरामदा और पुरसकून जिंदगी गुजारने के लिए जमीन से तकरीबन 20,000 किलोमीटर दूर खला में एल्जियम के नाम से एक गोल हाई खलाई स्टेशन तमीर कर लिया था। एल्जियम में ना सिर्फ दिलकश मनाजर और साफ सुथरी फजा मौजूद थी, बल्कि वहां रहने वाले लोग तकरीबन कभी बीमार भी नहीं होते थे, क्योंकि हर घर में एक जदीद तरीन हाई टेक मेडिकल मशीन निस्ब थी। चाहे कमर का दर्द हो, टांगों का दर्द हो या कोई जानलेवा बीमारी, सिर्फ चंद मिनट इस मशीन के अंदर रहने से मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाता है। बस इस मशीन के अंदर चंद मिनट के लिए लेट जाना और आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे। जमीन पर रहने वाले तकरीबन तमाम लोग एल्जियम में बसने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन वहां जाने का टिकट इतना महंगा था कि हर शख्स इसे खरीदने की इस्तात नहीं रखता था। जब गरीब लोगों को कोई लाइलाज बीमारी लाहक हो जाती, वो अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ स्मगलिंग के जरिए छुप कर इस खलाई स्टेशन में दाखिल होने का खतरा मोल ले सकते थे। इस स्मगलिंग नेटवर्क के सरबराह का नाम मोरा था। वो ना सिर्फ गरीबों के लिए जाली शनाख्ती कार्ड बनाकर इन्हें एल्जियम का शहरी जाहिर कर सकता था, बल्कि अपने खलाई जहाज के जरिए इन्हें वहां पहुंचाने की भी सलाहियत रखता था। ताहम एक बड़ी मुश्किल ये थी कि इसका मुआवजा इंतहाई ज्यादा था। मैक्स के जिंदा बचने की वाहद उम्मीद भी यही थी। इस रात वो अपने एक दोस्त के साथ मोरा से मिलने पहुंचता है, इसलिए मैक्स ने मोरा से दरख्वास्त की कि क्या वो इसे अभी उधार पर बेच सकता है। इसने वादा किया कि वापस आकर मेहनत करेगा और सारा कर्ज अदा कर देगा। ये सुनकर मोरा जोर से हंस पड़ा। इसने दोनों को फौरन वहां से चले जाने को कहा और बोला कि इसने आज तक इतना बेशर्म आदमी नहीं देखा। लेकिन जैसे ही इसे मालूम हुआ कि मैक्स के पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 5 दिन बाकी हैं, इसका ये रवैया यकसर बदल गया और इसने ना सिर्फ मैक्स को मुफ्त में एक टिकट देने का वादा किया, बल्कि इसके खाने पीने और रहाइश का भी इंतजाम कर दिया। अलबत्ता इसकी एक शर्त थी, मैक्स को इसके लिए एक खतरनाक काम अंजाम देना था। इसे जमीन पर किसी काम से आए हुए एल्जियम के एक अमीर शख्स को अगवा करना था, फिर इसके दिमाग में मौजूद बैंक अकाउंट का डेटा निकालकर मैक्स के दिमाग में मुंतकिल करना था और इसे वापस ले आना था। यह सुनकर मैक्स हैरान रह जाता है। वो सोचने लगता है कि क्या अपनी बची हुई चंद दिनों की जिंदगी बचाने के लिए वो वाकई इतना बड़ा खतरा मोल ले सकता है। मैक्स सोच में पड़ जाता है कि क्या वो अपनी इस हालत में वाकई किसी को अगवा कर सकता है। मोरा कुछ नहीं कहता, बल्कि एक तरफ जाकर
ایک रोबोट सूट निकालकर इसके सामने रख देता है। वो बताता है कि ये सूट पहनने के बाद मैक्स एक ताकतवर रोबोट जैसी कुव्वत हासिल कर लेगा। ये सब देखकर जैक को ये मशीन इंतहाई खतरनाक महसूस होती है, इसलिए वो मैक्स को ये काम ना करने का मशवरा देता है। लेकिन मैक्स अपनी जान बचाने का ये आखिरी मौका किसी सूरत खोना नहीं चाहता था। इसने चंद लम्हे सोचा और आखिरकार मोरा की शर्त मान ली। अलबत्ता इसने अपनी तरफ से भी एक शर्त रख दी कि वो अगवा अपनी की साबित उसको करेगा। मोरा फौरन राजी हो गया, क्योंकि इसके लिए सिर्फ एक अमीर आदमी अहम था, चाहे वो कोई भी हो। इसके बाद मैक्स को ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है। वहां इस रोबोटिक सूट को नेट बोल्ट की मदद से इसकी हड्डियों के साथ मजबूती से जोड़ दिया जाता है। फिर मशीनों के जरिए किनारों को हमवार किया जाता है और आखिर में इस सूट को फाल करने वाला प्रोग्राम भी इंस्टॉल कर दिया जाता है। अब मैक्स का जिस्म पहले से कई ज्यादा ताकतवर बनने वाला था। अपने जिस्म के साथ जुड़े हुए इस रोबोटिक सूट को देखकर मैक्स को महसूस होता है जैसे इसके अंदर ना खत्म होने वाली ताकत आ गई हो। लेकिन इसके सामने सबसे बड़ा मसला जानलेवा रेडिएशन था और इससे बचने की वाहद उम्मीद सिर्फ एल्जियम पहुंचकर इलाज करवाना था। इसलिए वो अपनी जान को खतरे में डालने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ इसका साबिक बॉस अपने खलाई कैप्सूल में बैठकर एल्जियम वापस जाने की तैयारी कर रहा होता है। जैसे ही खलाई जहाज उड़ान भरने लगता है, मैक्स आगे बढ़कर अपने हथियार से इस पर फायर कर देता है। गोली खलाई जहाज को जा लगती है। कुछ ही लम्हों में इसके इंजन में खराबी पैदा हो जाती है और थोड़ी देर फजा में लड़खड़ाने के बाद वो जमीन पर गिर आता है। मगर मैक्स अपनी टीम के साथ फौरन जाए हादसा पर पहुंच जाता है और अपने हथियार संभाल कर मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ इसका बॉस भी इन्हें देख लेता है और मुकाबले के लिए खुद को तैयार कर लेता है। बॉस फौरन अपने सिक्योरिटी रोबोट को हुक्म देता है कि इन सब को खत्म कर दिया जाए। रोबोट दरवाजा खोलकर बाहर आता है और सामने की तरफ एक ताकतवर बम फेंक देता है। धमाका होते ही कई लोग हवा में उछलकर दूर जा गिरते हैं। इसके बाद रोबोट अपनी पोजीशन संभालता है और सब पर मुसलसल गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। मैक्स फौरन अपना हथियार उठाता है, रोबोट पर दुरुस्त निशाना लगाता है और इस पर मुसलसल कई खसूसी गोलियां चलाता है। चंद ही लम्हों में जोरदार धमाका होता है और रोबोट मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है। रोबोट को खत्म करने के बाद मैक्स और इसके साथी आगे बढ़ते हैं, अपनी हथियार संभालते हैं और केबिन का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाते हैं। अपने ही साबिक मुलाजिम मैक्स को सामने देखकर बॉस हैरान रह जाता है। वो सोचने लगता है कि ये शख्स तो मरने वाला था, फिर इसके अंदर लड़ने की इतनी ताकत कैसे आ गई। मगर अगले ही लम्हे वो खुद को संभाल लेता है, क्योंकि इसे यकीन होता है कि मैक्स ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकेगा। अचानक एक और सिक्योरिटी रोबोट बाहर आ जाता है। इस दौरान टीम का एक साथी घबराहट में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है, जिसके नतीजे में बॉस गोली लगने से शदीद जख्मी हो जाता है। रोबोट को अपने मालिक की तरफ बढ़ते देखकर मैक्स फौरन आगे आता है और अपने फौलादी हेलमेट से जोरदार टक्कर मारकर इसे दूर फेंक देता है। दूसरी तरफ बॉस जिंदगी और मौत की कश्मकश में होता है, इसलिए मैक्स और इसके साथी एक लम्हा जाया किए बगैर इसके दिमाग से मतलूबा डेटा निकालना शुरू कर देते हैं। मगर ऐन इसी वक्त इन्हें दूर से फौज का एक खलाई जहाज अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। यह मंजर देखकर सब एक लम्हे के लिए परेशान हो जाते हैं। सब लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं कि अब क्या किया जाए। बड़ी मुश्किल से डेटा की मुंतकली मुकम्मल होती है, लेकिन जब वो इसे चेक करते हैं तो वो मालूम होता है कि ये इनके किसी काम का नहीं है, बल्कि बेकार मालूमात है। इसी दौरान फौजी खलाई जहाज तेजी से इसके करीब पहुंचने लगता है, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए सब जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही क्रोगर इन्हें भागते हुए देखता है, वो फौरन इन पर 2 मिसाइल दाग देता है। खुशकिस्मती से मैक्स ने रोबोटिक सूट पहना हुआ होता है, वरना वो इस लम्हे टुकड़े टुकड़े हो जाता। मैक्स जैसे ही अपना हथियार निकालता है, क्रोगर अचानक अपना खंजर निकालता है और पूरी कुव्वत से मैक्स के पेट में घोंप देता है। जख्म लगते ही खून बहना शुरू हो जाता है। फिर जब वो मैक्स का सर धड़ से अलग करने ही वाला होता है, एन इसी लम्हे जैक फायर करके इसे रोक देता है, मगर जैक की गोली क्रोगर पर कोई असर नहीं करती। क्रोगर फौरन इसकी तरफ बढ़ता है। क्रोगर एक और जोरदार वार करता है और सीधा जैक के सीने पर हमला करके इसे हलाक कर देता है। अपने दोस्त की मौत देखकर मैक्स फौरन अपना हथियार उठाता है और दीवाना वार क्रोगर पर टूट पड़ता है। अगरचा क्रोगर अपनी मजबूत डाल से इसके हमले को रोक लेता है, लेकिन शदीद जरब की वजह से चंद लम्हों के लिए बेहोश हो जाता है। इसी दौरान दुश्मनों की पूरी फौज वहां पहुंच जाती है। हालात को देखते हुए मैक्स को मजबूरी में अपने दोस्त की लाश वहीं छोड़कर भागना पड़ता है। क्रोगर भी फौरन अपने खलाई जहाज में सवार होकर इसका पीछा शुरू कर देता है। आखिरकार एक बूढ़ी औरत की मदद से
کہ میکس ایک بڑے ٹرک کے نیچے چھپ جاتا ہے اور دشمنوں کی تلاش سے بچ کر نکلتا ہے۔ یہ دیکھ کر کروگر غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ اسی دوران اس کا ایک ساتھی اسے ایک اہم راز بتاتا ہے کہ اس نے باس اور میکس کے درمیان ہونے والی ڈیٹا ٹرانسفر کو ہیک کر لیا تھا، اور اس سے معلوم ہوا کہ میکس کے اندر دراصل ایلزیم کا اوپن سروس کوڈ منتقل ہو چکا ہے۔ اس کوڈ کی اہمیت بہت زیادہ تھی کیونکہ یہ ایلزیم کے پورے نظام تک رسائی حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اب کروگر کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں، اس لیے وہ فوراً اپنے تمام ڈرون فضا میں بھیج دیتا ہے تاکہ میکس کو ہر جگہ تلاش کیا جا سکے۔ دوسری طرف میکس اپنے زخمی جسم کو گھسیٹتے ہوئے کسی نہ کسی طرح اسپتال پہنچتا ہے تاکہ اپنی نرس دوست سے علاج کروا سکے، لیکن اپنی دوست کو ڈھونڈنے سے پہلے ہی زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑتا ہے۔ خوش قسمتی سے ڈیوٹی ختم کر کے واپس آنے والی ایلی کی نظر بر وقت اس پر پڑ جاتی ہے۔ ایلی فوراً میکس کو اپنے گھر لے جاتی ہے، اس کے زخم صاف کرتے ہیں اور اس کی پٹیاں باندھتی ہے۔ اگلے دن جب میکس کو ہوش آتا ہے تو ایلی اس سے پوچھتی ہے کہ اسے اتنی شدید چوٹیں کیسے لگی۔ میکس اسے پوری حقیقت بتا دیتا ہے۔ اسی دوران ایلی کی ننھی بیٹی وہاں آ جاتی ہے، اس لیے وہ خاموشی سے وہاں سے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایلی اسے جانے سے روک لیتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس کی بیٹی خون کے کینسر کی آخری مرحلے میں ہے۔ میکس کو تب معلوم ہوتا ہے کہ ایلی نے اس کے جسم پر وہ خاص نشان دیکھ لیا تھا جسے اسے اندازہ ہو گیا کہ میکس ایلزیم جانے والا ہے، اس لیے وہ اس سے درخواست کرتی ہے کہ اپنی بیٹی کو بھی علاج کے لیے اپنے ساتھ ایلزیم لے جائے، لیکن اس وقت میکس خود دشمنوں کے نشانے پر ہوتا ہے، وہ سڑک پر نکلنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی ایلی کی بیٹی کو ایلزیم لے جانا تو بہت دور کی بات تھی، ابھی وہ دروازہ کھول کر باہر نکلنے ہی والا ہوتا ہے کہ آسمان میں گشت کرنے والا ایک ڈرون کی نظر اس پر پڑ جاتی ہے۔ یہ دیکھتے ہی میکس تیزی سے بھاگتا ہے اور چھپنے کے لیے ایک محفوظ جگہ تلاش کرتا ہے۔ وہ ایک گاڑی کا شیشہ توڑتا ہے، اس میں ڈرون کا عکس دیکھ کر نشانہ لگاتا ہے اور ایک ہی وار میں ڈرون کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ خبر ملتے ہی کروگر غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور فوراً اپنے آدمیوں کو میکس کا پیچھا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کافی دیر تک تلاش کرنے کے باوجود جب کروگر کو میکس کہیں نہیں ملتا تو وہ سیدھا ایلی کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ وہاں ایک ایلی کو دھمکیاں دیتا ہے اور میکس کے بارے میں پوچھتا ہے۔ ایلی سچ بتاتی ہے کہ اسے واقعی نہیں معلوم میکس کہاں گیا ہے، لیکن کروگر اس کی ایک بات پر بھی یقین نہیں کرتا۔ جب ایلی کچھ نہیں بتاتی تو کروگر غصے میں آ کر اسے زوردار تھپڑ مار دیتا ہے۔ اس کے باوجود جب اسے کوئی معلومات نہیں ملتی تو وہ ایلی اور اس کی بیٹی دونوں کو اغوا کر لیتا ہے۔ دوسری طرف میکس غصے اور بے بسی کے عالم میں چور بازار پہنچتا ہے اور مورا کو تلاش کر لیتا ہے۔ اپنے دوست کی موت نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا، اس لیے وہ فوراً مورا سے اپنے علاج اور ایلزیم پہنچنے کا کوئی راستہ نکالنے کی درخواست کرتا ہے، مگر مورا اسے ایک بری خبر سناتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ سسٹم میں خرابی آنے کی وجہ سے اب زمین سے کوئی بھی خلائی جہاز پرواز نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر میکس ضد کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسے ایلزیم ضرور پہنچایا جائے، لیکن مورا کی ساری توجہ اس پر تھی کہ آخر میکس کے دماغ میں کون سا ڈیٹا موجود ہے۔ میکس پہلے تو صاف انکار کر دیتا ہے، لیکن مورا اسے سمجھاتا ہے کہ اگر دشمنوں نے اسی ڈیٹا کی وجہ سے تمام پروازیں بند کی ہیں تو ممکن ہے کہ ان پروازوں کو دوبارہ بحال کرنے کی کنجی بھی اس کے دماغ میں موجود ہو۔ میکس کو مورا کی بات درست لگتی ہے، اس لیے وہ اپنے دماغ میں محفوظ ڈیٹا دیکھنے پر راضی ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی مورا وہ ڈیٹا کھول کر دیکھتا ہے، حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہے۔ میکس پریشان ہو کر پوچھتا ہے کہ آخر اس میں ایسی کیا بات ہے۔ مورا بتاتا ہے کہ یہ پروگرام معمولی نہیں بلکہ اس کی مدد سے پورے ایلزیم کے نظام پر کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ذریعے نہ صرف ہر انسان کو ایلزیم کا شہری بنایا جا سکتا ہے بلکہ میکس اور زمین پر رہنے والے بے شمار لوگوں کی جان بھی بچائی جا سکتی ہے۔ لیکن میکس کو ان سب باتوں سے زیادہ فکر صرف اپنی جان کی تھی۔ وہ کسی بھی طرح ایلزیم پہنچ کر اپنا علاج کروانا چاہتا تھا۔ اب جب میکس کو محسوس ہوتا ہے کہ مورا کے پاس کوئی یقینی حل نہیں ہے تو وہ خود ہی کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، اس لیے وہ چپکے سے ایک ٹریکر میکس کے جسم پر لگا دیتا ہے تاکہ بعد میں اس کا پتہ لگایا جا سکے۔ اس کے بعد میکس خود کروگر کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ وہ ایک بم نکال کر اسے دھمکی دیتا ہے کہ اگر وہ اسے علاج کے لیے اپنے ساتھ ایلزیم نہ لے گیا تو وہ کبھی بھی اس کے دماغ میں موجود قیمتی ڈیٹا حاصل نہیں کر سکے گا۔ یہ سن کر کروگر فوراً اس کی شرط مان لیتا ہے، مگر جیسے ہی میکس خلائی جہاز میں سوار ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایلی اور اس کی ننھی بیٹی بھی وہاں قیدی بنی ہوئی ہے۔ دونوں کی ایک لمحے کے لیے نظریں ملتی ہیں
اور یہ منظر کروگر بھی دیکھ لیتا ہے۔ اپنے شک کی تصدیق کرنے کے لیے وہ جان بوجھ کر ایلی اور اس کی بیٹی کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میکس کے چہرے پر غصہ دیکھ کر کروگر سمجھ جاتا ہے کہ میکس اور ایلی کا رشتہ عام نہیں ہے۔ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میکس کبھی بھی ایسا بم نہیں پھوڑے گا جس سے ایلی اور اس کی بیٹی کی جان خطرے میں پڑ جائے۔ یہی سوچ کر وہ آگے بڑھتا ہے اور میکس کے ہاتھ سے بم چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی کشمکش کے دوران ایک گنڈے کا ہاتھ غلطی سے خلائی جہاز کے کنٹرول لیور سے ٹکرا جاتا ہے، جس سے خلائی جہاز بے قابو ہو کر فضا میں گھومنے لگتا ہے۔ اندر موجود تمام لوگ شدید جھٹکے کھانے لگتے ہیں اور بم بھی ہاتھ سے چھوٹ کر ایک طرف گر جاتا ہے۔ چند ہی لمحوں بعد خلائی جہاز بے قابو ہو کر زمین پر گر جاتا ہے۔ خوش قسمتی سے میکس، ایلی اور اس کی بیٹی اس حادثے میں زندہ بچ جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، کروگر زمین سے ایک بوتل اٹھا کر پوری طاقت سے میکس پر حملہ کر دیتا ہے۔ میکس سنبھل بھی نہیں پاتا کہ دوسرا حملہ آور اسے بجلی کا جھٹکا دینے والی بندوق سے بے ہوش کر دیتا ہے۔ ادھر ایلی اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا کر جان بچانے کے لیے قریب موجود ایک بڑی حویلی میں پناہ لے لیتی ہے۔ ایلی فوراً اپنی بیٹی کو میڈیکل کیبن میں لٹا دیتی ہے تاکہ اس کا علاج ہو سکے، لیکن چونکہ وہ ایلزیم کی شہری نہیں ہوتی اس لیے مشین بالکل بھی فعال نہیں ہوتی۔ اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے وہ وہاں موجود ایک ایجنٹ سے مدد کی التجا کرتی ہے، مگر وہ اس کی ایک نہیں سنتا اور بجلی کا جھٹکا دے کر ایلی کو بھی بے ہوش کر دیتا ہے۔ دوسری طرف مورا کو معلوم ہوتا ہے کہ سسٹم دوبارہ بے حال ہو گیا ہے تو وہ فوراً میکس کی موجود جگہ معلوم کرتا ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ میکس ایلزیم پہنچ چکا ہے تو وہ اپنے آدمیوں کو فوراً وہاں بھیجنے کی تیاری کرتا ہے تاکہ میکس سے رابطہ کر سکے، مگر اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میکس اب ایک خطرناک سازش میں پھنس چکا ہے۔ میکس جب ایلی کو لے جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو پوری طاقت لگا کر خود کو آزاد کر لیتا ہے، پھر اپنی غیر معمولی قوت سے دو آدمیوں کو زمین پر گرا دیتا ہے، پھر فوراً اٹھ کر اگلا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میکس اپنے منہ سے بندھی ہوئی تار کھینچ کر نکالتا ہے اور زمین پر گرے ہوئے ایک گنڈے کو پکڑ لیتا ہے۔ اس سے سختی سے پوچھتا ہے کہ ایلی اور اس کی بیٹی کو کہاں رکھا گیا ہے۔ جیسے ہی اسے ٹھکانے کا پتہ چلتا ہے وہ فوراً انہیں بچانے کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف شدید زخمی کروگر کو میڈیکل کیبن میں لے جایا جاتا ہے۔ جیسے ہی مشین فعال ہوتی ہے، پلک جھپکتے ہی اس کی بری طرح زخمی چہرے پہلے کی طرح مکمل ٹھیک ہو جاتا ہے اور آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ ہی رہا ہوتا ہے کہ اسی دوران اس کا باس غصے میں وہاں پہنچ جاتا ہے۔ باس کروگر کو سخت سناتا ہے کہ اس نے نہ صرف مشین مکمل نہیں کیا بلکہ خلائی جہاز رہائشی علاقے میں گرا کر حویلی کے باہر موجود لان کو بھی تباہ کر دیا۔ یہ سب سن کر کروگر غصے سے کانپنے لگتا ہے اور ایک زوردار مکے سے آئینہ توڑ دیتا ہے، مگر باس اسے پاگل کہہ کر مزید ذلیل کرتا ہے اور ٹوٹے ہوئے شیشے کا ایک نوکیلا ٹکڑا اٹھا لیتا ہے اور پوری طاقت سے اپنے باس کی گردن پر وار کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے آدمیوں کو حکم دیتا ہے کہ فوراً ایلزیم کے کنٹرول روم پر قبضہ کر لیا جائے۔ پھر وہ ایک جدید جنگلی بختر پہنتا ہے اور میکس کے دماغ میں موجود قیمتی ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر جب ایک حملہ آور ایلی پر حملہ کرنے ہی والا ہوتا ہے تو اچانک میکس وہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہ اسے اٹھا کر پوری قوت سے دور پھینک دیتا ہے۔ دشمن سنبھل بھی نہیں پاتا کہ میکس آگے بڑھ کر اس کے پیٹ پر زور وار کر دیتا ہے، جس سے وہ دوبارہ دور جا گرتا ہے۔ جیسے ہی وہ حملہ آور پستول نکالنے کی کوشش کرتا ہے، ایک ہی جھٹکے میں اس کی بندوق دور پھینک دیتا ہے اور پھر اس کے پیٹ پر ایک اور طاقتور گوسہ مارتا ہے۔ اس کے بعد وہ اسے اٹھا کر زور سے زمین پر پٹک دیتا ہے۔ ابھی وہ آگے بڑھنے ہی والا ہوتا ہے کہ اچانک ایک اور شخص اندر داخل ہو جاتا ہے۔ وہ زخمی آدمی کو اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے، جبکہ میکس تیزی سے آنے والی گولیوں سے خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ میکس کے پاس اس وقت کوئی ہتھیار نہیں تھا، اس لیے وہ انتظار کرتا رہا کہ سامنے والے کی گولیاں ختم ہو جائیں۔ جیسے ہی فائرنگ رکی وہ فوراً آگے بڑھا، ایک ہتھیار اٹھایا اور بھرپور جوابی حملہ کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں سامنے سے گولیوں کی آوازیں آنا بند ہو گئی۔ اس کے بعد میکس ایلی کو ساتھ لے کر تیزی سے بھاگتا ہے، لیکن جیسے ہی دونوں لفٹ میں داخل ہوتے ہیں میکس وہیں رکنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ ایلی کو رابطے کے لیے ایک ڈیوائس دیتا ہے، اسے کہتا ہے کہ فوراً اپنی بیٹی کا علاج کروائے کہ اس بار میڈیکل کیبن کو بغیر کسی پاسورڈ کے بغیر استعمال کیا جا سکے گا۔ در حقیقت ایلی کو بچانے کے لیے آنے سے پہلے ہی میکس دیکھ چکا تھا کہ مورا ایلزیم پہنچ گیا ہے۔ اگر مورا ایلزیم کے سسٹم میں تبدیلی کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ایلی کی بیٹی بھی میڈیکل کیبن سے علاج کروا سکے گی۔ یہ کہہ کر میکس اپنے دو دوستوں کو ایلی کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ بھیج دیتا ہے، جبکہ خود آخری اور فیصلہ کن مقابلے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میکس اور اس کے باقی ساتھی مرکزی
کنٹرول روم کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اسی وقت کروگر اپنے تیز دھار فولادی ڈارٹس کے ساتھ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ ایک ڈارٹ پوری طاقت سے پھینکتا ہے جو سیدھا ایک ساتھی کے سینے کو چیرتا ہوا گزر جاتا ہے۔ فوراً خود کو سنبھالتا ہے، اپنا ہتھیار اٹھاتا ہے اور بھرپور جوابی فائرنگ کرتا ہے۔ حملے کے دوران وہ کروگر کو دھکا دے کر دور گرا دیتا ہے۔ پھر دونوں جلدی سے دروازہ کھول کر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دروازہ مکمل بند ہونے سے پہلے ہی کروگر دوبارہ ان کا راستہ روک لیتا ہے۔ اسی دوران میکس کے جسم میں ریڈیشن کی وجہ سے شدید درد اٹھنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پاتا۔ کروگر اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے، ایک لمبی چھلانگ لگا کر ان کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے اور اپنا خنجر نکال کر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میکس خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے، مگر کروگر ایک زوردار تھپڑ مار کر اسے دور جا گراتا ہے۔ کروگر پوری طاقت جمع کر کے میکس پر ایک اور زوردار حملہ کرتا ہے۔ میکس اتنی بری طرح زخمی ہو چکا ہوتا ہے کہ اس میں بدل ہلنے کی بھی طاقت نہیں رہتی۔ اسی دوران مورا موقع دیکھ کر آگے بڑھتا ہے اور اپنے سر سے کروگر کے سر پر زوردار ٹکر مارتا ہے۔ جیسے ہی کروگر دور جا گرتا ہے اور اس کے ہاتھ سے ہتھیار بھی چھوٹ کر نیچے گر جاتا ہے، کروگر فوراً اپنا خنجر اٹھا لیتا ہے اور دونوں کے درمیان دوبارہ خوفناک لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ مگر شدید زخمی اور کمزور ہو چکا میکس اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا اور کچھ ہی دیر میں بری طرح زخمی ہو جاتا ہے، لیکن وہ فوراً حملہ کرنے کے بجائے ایک طرف کھڑا ہو کر اپنی جیت پر غرور سے تقریر کرنے لگتا ہے۔ کروگر کی یہ خود پسندی میکس سے برداشت نہیں ہوتی۔ وہ اپنی بچی ہوئی ساری طاقت جمع کرتا ہے اور اچانک حملہ کر کے کروگر کو زمین پر گرا دیتا ہے۔ دوسری طرف مورا بھی مرکزی کنٹرول روم کا دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اپنے دماغ کو کمپیوٹر کے ساتھ جوڑ دیتا ہے تاکہ ایلزیم کے سسٹم تک رسائی حاصل کر سکے۔ جیسے ہی مورا پروگرام کو حل کرنے لگتا ہے، اچانک اس کے بڑی حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ جیسے ہی ڈیٹا کی منتقلی مکمل ہو گئی، میکس کی جان چلی جائے گی۔ مورا یہ بات فوراً میکس کو بتا دیتا ہے، مگر میکس بالکل پرسکون رہتا ہے۔ اس کے بعد میکس رابطے والے ڈیوائس کے ذریعے ایلی سے آخری بار بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اپنے بچپن کا وعدہ پورا نہیں کر سکے گا اور اب کبھی زندہ واپس زمین پر نہیں لوٹ پائے گا۔ پھر وہ خاموشی سے آخری تصدیقی بٹن دبا دیتا ہے۔ جیسے ہی نیا پروگرام چلنا شروع ہوتا ہے، پورا ایلزیم ری سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ سسٹم دوبارہ فائل ہونے کے بعد سب کچھ بدل چکا ہوتا ہے۔ اب زمین پر رہنے والے تمام انسانوں کو ایلزیم کی باقاعدہ شہریت مل جاتی ہے اور ایلی کی ننھی بیٹی کا کامیاب علاج ہو جاتا ہے۔ نورا کو بھی روبوٹس کی سیکورٹی اور سسٹم کی مکمل مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ کے بعد ایلزیم کا صدر بھی اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جلد ہی سسٹم نے یہ شناخت کر لیا کہ زمین پر بے شمار لوگ فوری طبی امداد کے محتاج ہیں۔ چنانچہ فوراً درجنوں خلائی جہاز روانہ کیے گئے تاکہ مریضوں کو علاج کے لیے ایلزیم لایا جا سکے۔ یوں امید، قربانی اور انصاف سے بھرپور ایلزیم کی کہانی اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ میکس کی قربانی نہ صرف اس کی اپنی زندگی کا مقصد بن گئی، بلکہ اس نے زمین پر رہنے والے کروڑوں انسانوں کے لیے بھی بہتر مستقبل اور علاج کے لیے دروازے